حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ اس طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اس کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے، راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں کچھ بھی نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت، جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کلمات سنے تو وہ بھی باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی
عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے، مجھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دارالارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دارالارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے ان کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھی بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔